جی، اس وقت ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں شاندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں اور آپ آج کا جو سب سے اہم ٹاپک ہے میم وہ ہے مذاکرات۔ آپ کی اس مذاکرات کے بارے میں کیا رائے ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں، سیاست کو سمجھتی بھی ہیں، آپ کو اس سارے مذاکرات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، مجھے اگر پاکستان کی 77 سال ہسٹری کو دیکھ کے بات کرنی پڑے تو یہ پولیٹیکل نیگوسیشنز کم ہیں، یہ سروائیول کے نیگوسیشنز زیادہ ہیں۔ جو پاکستان کے چور خاندان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہمیشہ سکت باقی رہے اور وہی لوگ بار بار طاقت میں آئیں۔ دس از مائی سینیکل اوپینین۔ مجھے نہیں پتہ کہ جو اندر نیگوشیٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے خان صاحب میں ایمان ہے۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی اپنی ٹیم کو نیگوشیٹ کرنے کی تو ٹھیک ہے، خان صاحب کو کچھ ایسی بات پتہ ہوگی جو مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے ان لوگوں پہ جنرلی اسپیکنگ پیپل اور نون میں اچھے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیک بینچز ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، شریف ہے، وطن دوست لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر ان میں جو فرنٹ بینچز ہیں وہی ہیں جن کو اپنے خاندانوں کو آگے کرنا ہے۔ تو لیٹس سی، اگر یہ لوگ موروثیت سے پیچھے ہٹتے ہیں، اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ ریپبلک ہے، یہ تمام پاکستانیوں کا پاکستان ہے، تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ انصاف میں بلیو کریں گے، وہ کہیں کہ نہیں سب کچھ میرا ہے، تو پھر تو نہیں ہو سکتا، مشکل ہے۔ اچھا، چلے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو پی ٹی آئی نے دو مطالبات سامنے رکھے ہیں حکومت کے سامنے یا حکومتی اتحاد کے سامنے، قیدیوں کی رہائی اور 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کو بنایا جائے۔ جی، اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے، اسپیشلی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 31 جنوری کی، کیا پی ٹی آئی اس کے بعد کوئی تحریک چلا سکتی ہے؟ چلانی پڑے گی جی، بے گناہ لوگ جیلوں میں لڑک رہے ہیں۔ 9 مئی کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، ویڈیوز غائب کر دی ہیں، 26 نومبر کی ویڈیوز نہیں مل رہی ہیں، لاشیں نہیں مل رہی ہیں، کب تک یہ مذاق چلے گا؟ اچھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو پھر سے روکا جاتا ہے، کیا آپ سڑکوں پہ آئیں گی یا کچھ اور اس کے بارے میں اسٹریٹجی اپنائیں گی؟ کوئی ہے دیکھیں، اس کے بارے اس میں میں بات اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وار آف اٹریشن، کہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کو تنگ کرو کہ ایک سائڈ ہار جائے۔ مصیبت یہ چوروں کے ساتھ اللہ کھڑا نہیں ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بات اب عمران خان یا پی ٹی آئی کی نہیں رہ گئی، یہ تمام پاکستان کی ہے۔ تو اگر چوروں کو پاکستان کی بہتری چاہیے تو ان کو عوام کی بات سننی ہوگی، جس عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کے ووٹ کو ماننا پڑے گا، ان کا دل کرے یا نہ کرے۔ اچھا، خان صاحب کو اب کل تک باہر دیکھ رہے ہیں ایڈیالوجی سے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا، ایبسلیٹلی نو کوئی آئیڈیا۔ آئیڈیا نہیں ہے؟ اور توقعات؟ توقع تو یہ کہ ہم ان کو نکالیں گے، جب بھی نکالیں گے زور بازو سے انشاءاللہ نکالیں گے، مذاکرات ہوں نہ ہوں ان کو ہم نکال کے رہیں گے۔ ویلکم۔ 3 ویکس کے اندر خان صاحب رہا ہوں گے، 2027 میں غالباً انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ تو یہ اس وقت مختلف سورسز سے خبریں آ رہی ہیں باہر، کیا لگتا ہے ایسا خان صاحب مانیں گے اگر ان کو یہ آفر دی گئی ہے؟ خان صاحب ڈیل کرنے والے تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے، اگر ان ڈیل کرنی ہوتی تو اپنے کیسز اور سزاؤں سے بہت پہلے کر لیتے۔ ہاں، یہ جو ہو رہی ہے نیگوسیشنز، مجھے لگ رہا ہے یہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں بائنگ ٹائم، یہ لوگ لیجیٹمیسی خریدنے کے لیے، تاکہ جا کے امریکہ میں واشنگٹن میں ادھر ادھر باتیں ہوں، 20 کو حلف ہو جائے گا، حلف کے بعد سلام دعا ہو جائے، تو یہ اپنے لیجیٹمیسی، کیونکہ جو مجھے سمجھ آتا ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا، کہ اس وقت اسٹیٹس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستانی غریب کو آپ نے جکڑا ہوا ہے غربت میں، مڈل کلاس متوسط طبقہ اس کو آپ شرنک کرتے جا رہے ہیں، اور جو مالدار مزید مالدار ہوتا جا رہا ہے۔ اب شادیاں دیکھیں آج کل کیسی ہو رہی ہیں لوگوں کی، تو یہ چاہتے کہ وہی فارمولا اپلائی ہو، خان آ جائے ڈیل کر کے، لیکن مرضی پہ ان کی چلے، تو مطلب نہ پاکستان میں ترقی ہو، نہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو، نہ غریب سوچ سکے اٹھنے کا، اور غریب وہی کیڑے مکوڑے کی کیٹیگری میں رہے۔ وہ خان نہیں مانے گا، کبھی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس سے پاکستان خان صاحب کیا مانیں گے؟ کیا پاکستان کی بہتری میں جو ہوگا وہ مان جائے۔ آپ کے خیال میں کیا بہتری میں ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو، آپ کے عدلیہ کو آزاد کرنا، پولیس کو آزاد کرنا، اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہوگا۔ آپ کے 2 مطالبات ہیں شاندانہ صاحبہ اس وقت، دونوں اگر مان لیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں آپ حکومت کو کیا دینے کی پوزیشن میں؟ وہ تو خان صاحب اس کو تعین کریں گے، ہم شور نیگوشیشن کمیٹی کو انہوں نے اجازت دے دی ہوگی کہ وہ جو مانگ رہے اور ہوں گے۔ جو اعتماد کا فقدان ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ حکومت پر اعتماد نہیں کر رہے، حکومت خان صاحب پر اعتماد نہیں کر رہی، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرے ایک استاذ نے مجھے سکھایا تھا کہ کسی بھی رشتے میں اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک نیچر کی چیز ہے، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، انسان ہے، آپ کا دل توڑیں گے، آپ کا دل دکھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، ہوتا ہے ہیومن نیچر، لیکن میرٹ، اگر ایک بندہ 10 میں سے 7 دفعہ آپ کے حق میں اور 3 دفعہ اپنے حق میں ہو تو ٹھیک ہے، آپ سمجھ جاؤ کہ وہ انسان ہے، وہ اپنا مطلب بھی پورا کر رہا ہے لیکن اس نے انصاف کیا۔ لیکن اگر وہ 100 میں سے 100 دفعہ عوام کو کچلتا ہے اور اپنے آپ کو رغبت دیتا ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ بے ایمان ہے۔ اور یاد رکھیں نیگوسیشنز جب ہوتی بھی ہے نا، ایون ہمارے کے پی میں جب ہم جرگہ کرتے ہیں دشمن کے ساتھ، دیر از آلویز شیئرڈ پریمس، یو کم ٹو این اگریمنٹ۔ ابھی اگریمنٹ جو ہم نے کرنا ہے از ناٹ دیز 2 ڈیمانڈس،
اگریمنٹ جس چیز پہ ہم نے کرنا ہے دیٹ از کہ پاکستان کمز فرسٹ. نو ادارہ از ابو پاکستان, نو پولیٹیکل پارٹی از ابو پاکستان, نو بڈی از ابو پاکستان, اسٹیٹ. اگر اس بات پہ ہو جاتا ہے, اگر کوئی نہیں جی بڑے تو بڑی قربانیاں دی ہیں پہلے میں نے بڑی قربانیاں دی تو پہلے میں, پھر یہ نہیں جائے گا. اب خان صاحب تو ڈٹے ہوئے اپنے بیانیے پر, اپنے موقف پر. آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب کب تک باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, دا اسٹیٹ از دا پیپل آف پاکستان. جب طاقت عوام کو واپس دے دی جائے گی, جسے ہم سویلین سپریمیسی کہتے ہیں, آ جائیں گے. کیا پی ٹی آئی کے اچھے دن شروع ہو گئے؟ ضروری نہیں, موجودہ جو سرکمسٹانسز اور جو ایٹماسفیئر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, کیا اچھے دن شروع ہو گئے پی ٹی میں آئی تو کے ابھی عدالت سے آئی ہوں بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ آئی ہیو نو آئیڈیا جی. میں تو ابھی 4 پرچے مجھ پہ کٹے, میں جا کے ان کے لیے بیل کی اپلیکیشن دے آئی ہوں. فریولس کیسز ہیں اور مجھ پہ پاکستان سے غداری کی کیسز بنائے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے, آپ ہی لوگوں کو میں نے انٹرویو دیا تھا, خان صاحب کی بہنوں کو 5 اکتوبر کو اٹھا لیا گیا تھا, تو وہ جو میں نے انٹرویو دیا ہے اور پھر میں نے وہ ٹویٹ کیا ہے, تو اس پہ مجھے دیش غداری کا دے دیا تمغہ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ حالات کوئی بہتر ہو رہے ہیں. اور جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آئے روز آپ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں, بیرون ممالک میں ایسا احتجاج نہیں ہوتا. غالباً انہوں نے تذکرہ بھی کیا اور وہ عملی طور پر بتایا کہ اون کر کے احتجاج کیا جاتا ہے. تو کیا پاکستان میں بھی آپ لوگ اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ جب یہ احتجاج کریں گے اون کر کے کریں گے, تمام تر اپوزیشن یا حکومت جب بھی ہو؟ دیکھیں, جب جاپان میں کوئی چوری کرتا ہے نا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے. ان کے خاندان میں سے میں نے کسی کی خودکشی نہیں دیکھی, ان کو اون ہی یاد رہ گیا. واٹ اباؤٹ چائنا؟ وہاں پہ تو جتنے بھی کرپٹ ہوتے ہیں 5 روپے کا یا 100 روپے کا, سب کو گولی مار کے اڑا دیتے. پھر یہاں یہ کر لیتے 5-6 ہزار پاکستان کے جو سب سے کرپٹ لوگ جو آج کل زندہ ہے, مردوں کو تو قبر سے نکالنے سے رہے, کسی بھی ادارے سے تعلق ہو ان کا, کسی بھی محکمے سے ہو, جوڈیشری سے ہو, نیشنل اسمبلی سے ہو, جہاں سے ہو, 5000 لوگوں کو پھانسی دے دیں, مسئلہ ختم. آئندہ کسی کی باپ کی ہمت نہیں ہوگی چوری کرنے کی. پاکستان میں اون والا جو احتجاج ہے وہ نہیں پاسبل. دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو صرف ان کی اچھائیاں چاہیے اور جو ان کا ڈسپلن ہے, ان کا جو میرٹ ہے, ان کو جو قانون کا طریقہ ہے نافذ کرنے کا, وہ آپ کو نہیں چاہیے. سعودی والا طریقہ سب سے اچھا, سر کاٹ دیتے ریپسٹ کا, ہاتھ کاٹ دیتے چور کا. یہاں تو چور کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بنا دیتے. انہوں نے احتجاج کے طریقے کے حوالے سے بات کی ہے, سزا کے حوالے سے. یہی ہے نا, یو کانٹ پک اینڈ چوز, یو کی ناٹ پک اینڈ چوز. یہ تو اسلام میں بھی یہ کرتے ہیں کہ چوری حلال ہے لیکن پورک حرام ہے, شراب حلال ہے لیکن یہ ٹھیک ہے. مطلب یہ کیسا سسٹم ہے یار, ایسے نہیں ہو سکتا. تو ابھی 2025 شروع ہو گیا, آج 2 تاریخ ہے, 2 جنوری ہے. کتنی پر امید ہے 2025 کو لے کر, بالخصوص خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ خان صاحب کو اللہ 100 سال زندگی دے. انہوں نے ہمیں بہت دفعہ جیل میں ڈانٹا کہ میری طرف آنکھیں مت رکھو, آنکھیں یا عوام پہ یا خود پہ. لیڈ, ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو بی لیڈ. یہ بڑا مشکل لیسن تھا ہمارے لیے. خان صاحب کی بہن بھی یہ کہتی تھی کہ بکریاں بھیڑے نہیں ہو, انسان ہو, اپنا دماغ استعمال کرو. اینڈ آئی تھنک 2024 کا سب سے مشکل چیز یہی تھی کہ ہم کسی پہ ریلائی نہ کریں, کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں. مارے کھانی ہے تو کھائیں گے, جیل جانا ہے تو جائیں گے. علیمہ صاحبہ نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب جب نکلیں گے وہ وکٹری کا نشان نہیں بنائیں گے بلکہ موقع لہرا کر وہ نکلیں گے. کیا مقصد ہو سکتا ہے, کیا میسیج ہو سکتا ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ خان صاحب وکٹری کے بجائے موقع لہراتے ہوئے باہر نکلیں گے؟ I'm not quite sure, but symbolism. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا موقع لہرانا چاہیے وکٹری؟ دیکھیے, وکٹری کا سائن تو مطلب ہے کہ آپ کا دشمن چیت ہو چکا ہے, لیکن ہم کیوں ہر چیز کو دشمن اور دوست کی بات بنا. ہمیں پتہ ہے ہمارے بیرونی آقا باہر بیٹھے ہیں, وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے. وہ کیوں چاہیں گے کہ ہم اپنی معدنیات لیں, اپنا پیسہ لیں, اپنے نوجوانوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. ان کو تو غلامی عادت ہے. کویسچن از ہم غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو انشاءاللہ موقع ہو یا وکٹری کا سائن ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, بیکاز آئی ٹرولی بلیو کہ یہ سب کچھ ہم پہ امپوز کیا ڈونلڈ نے, بائیڈن نے, لیکن ہمارا اس وقت سپہ سالار کمزور تھا. اللہ کرے کہ آئندہ جو بھی آنے والے لوگ ہیں, جو بھی ہمارے لیڈرز ہوں گے اس وطن کے, چاہے وہ جوڈیشری کے ہوں, چاہے وہ اسمبلی کے ہوں, جہاں کے بھی ہوں, ان میں اتنی عقل ہو اور طاقت ہو کہ یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا وطن ہے, کرائے کا نہیں ہے. خان صاحب کو اس پارلیمنٹ میں آتا ہوا کب تک دیکھ رہے ہیں, حلف اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ ناٹ شور کریں, ناٹ شور. نہیں. اب تو پی ٹی آئی والے بڑے پر امید ہیں, بہت ہوپ فل ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے برے دن ختم ہو گئے. کل حامد رضا صاحب نے میں کہا کچھ اور کہہ رہی ہوں آپ کو. آپ نے پوچھا خان صاحب کب ووٹ لیں گے, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کیونکہ میری ڈیوٹی ہے. خان نے مجھے سیٹ دی, اب یہ سب سے بڑی سیٹ خان کو دلانا میرے جیسے لوگوں کی ڈیوٹی ہے. ان کو دلا کے رہیں گے. ٹائم لائن مجھے نہیں پتا, کہ نہ میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں, نہ پولیٹیکل کمیٹی کا, اور نہ میں نیگوسیشنز کا حصہ. ٹھیک ہے. اور